وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنا، کیا وضو کرنے کے بعد اعضاء کو پونچھنا چاہیے یا نہیں؟ پونچھنا چاہیے، پونچھنا چاہیے، یہ پتہ نہیں کس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ ایک شعر یاد آ رہا ہے، بلال انصاری نے یہ سوال پوچھا ہے انڈیا سے، شعر یاد آ رہا ہے پونچھنے سے۔ ہم نے 9 کلاس میں تھے تو ہمارے ٹیچر نے شعر سنایا تھا، ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی محبوبہ کے دستے نازک، ان کے نازک ہاتھوں کے لیے جو میں نے پونچھا کی یوں سمجھے کہ چھوٹی سی پونچھے کو جو ہے نا پونچھی کہا جاتا ہے، یہ ہاتھ صاف کرنے کا رومال جسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ان کے دستے نازک کے لیے جو رومال بھیجا تھا نا، تو خبر یہ پہنچی کہ وہ رومال نہیں پہنچا، تو اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے کہ یار وہ رومال بھی نہیں پہنچا۔ تو سوچو، یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک، تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا؟ اور آج محبوبہ پہلے پہنچی ہوئی ہوتی ہے، بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پونچھنا چاہیے یا نہیں پونچھنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پونچھنا بھی ثابت ہے اور نہ پونچھنا بھی ثابت ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں نہ پونچھنا زیادہ بہتر ہے، اس میں وضو کے آثار دیر تک رہتے ہیں، یعنی وضو کی تازگی زیادہ دیر تک رہتی ہے، لیکن جائز ہے۔ بہرحال الجھن ہوتی ہے بعض دفعہ، نماز میں دل نہیں لگتا، پانی ٹپک رہا ہوتا ہے، تو پونچھ بھی سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں قراءت کتنی کی جائے؟ فرض نماز اکیلے پڑھی جا رہی ہو تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھی جائے گی یا نہیں پڑھی جائے گی؟ نظام الدین انڈیا سے، نہیں پڑھی جائے گی۔ کسی نے پڑھ لی تو یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے، اور سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، لیکن بہتر یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کر لے، کیونکہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت بس سورہ فاتحہ، اس کے بعد نہیں ہے۔